کسی انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا سب سے بڑا کمینہ ہوتا ہے. سب سے بڑا کمینہ وہ شخص ہے، سب سے بڑا کمینہ وہ شخص ہے جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، آپ سے بے تکلف کہتا ہوں. وکیل کہہ رہا ہے مظلوم سے، وکالت کہتے ہیں، وکالت کہتے ہیں کسی مظلوم کا حصہ دلوانا ظالم سے چھین کر، ظالم سے چھین کر مظلوم کا حصہ دلوانے کو وکالت کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑ کر نکل گئے تھے اسی کام کے لیے، وکالت کرنے کے لیے کہ چلیے میں سفارش کرتا ہوں، میں وکالت کرتا ہوں. جی ہاں، وکالت کیا ہے؟ وکالت کیا ہے؟ وکیل کہتے ہیں اس شخص کو جو ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر مظلوم کے حوالے کرے، اس کو وکیل کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج کل وکالت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ کا کسی نے 50 لاکھ کا مکان دبا لیا ہے اور 50 لاکھ کی زمین آپ کی کسی نے دبا لی ہے اور اس کی جھوٹے کاغذات بنا کر اس نے اپنے آپ کو مالک بنا لیا ہے، تو وکیل یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 25 لاکھ دو، میں آپ کو 50 لاکھ کا مکان دلوا دیتا ہوں. سوچیے اس وکیل میں اور اس مکان پہ قبضہ کرنے والے کے درمیان کتنا فرق ہے؟ بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ 25 لاکھ کا فرق ہے. اس نے تو بیچارے مظلوم سے 50 لاکھ کا مکان چھین لیا، وکیل کہہ رہا 25 لاکھ مجھے دے دو، میں دلوا دوں گا مکان. میں تو آپ کو بالکل آسان مثال عرض کر رہا ہوں. وکالت کسے کہتے ہیں؟ ظالم سے چھین کر مظلوم کو دینا اور مظلوم کی مدد کرنے کو وکالت کہتے ہیں. یہاں مظلوم سے سوال ہوتا ہے کہ لائیے آپ کے 50 لاکھ کا مکان ہے، 30 لاکھ مجھے دیجیے، میں دلوا دیتا ہوں. سوچیے، ڈاکٹر ہے، مریض پریشان ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر مریض سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ مریض سے فائدہ اٹھاؤ، حالانکہ یہ اس کی مجبوری ہے اور یہ مجبوری میں فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میں نے اس کی مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے فاقے سے مجبور تھی، اس نے آ کر مال کا سوال کیا، اس نے اس سے خدا نعوذ باللہ زنا کا سوال کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مال دوں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ اپنے بدن کو میرے حوالے کرو. اس کے فقر نے اسے مجبور کر دیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جیسے جاؤ. یہ کہتا ہے اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اس سے گناہ کرنے کے لیے، مگر وہاں کوئی مجھے روکنے والا دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی مجھے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو مجھے روک دیتا. وہاں میں نے صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا اور میں نے اس پر احسان کیا لڑکی پر، اس کو 300 سونے کی اشرفیاں اس کو دی کہ مال تو لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا. اس نے کہا، لڑکی نے کہا جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ کسی کو مال کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں احسان کرتا ہوں تجھ پر، تو یہ مال لے جا اور یہ کام نہیں کروں. کہتا ہے اللہ اگر میں نے یہ کام اس لڑکی پر یہ احسان میں نے تیری وجہ سے کیا ہے اور میں نے یہ گناہ تیرے خوف سے نہیں کیا تو تو ہمیں یہاں سے نکال. دیکھو اتنی آسان بات تھی. چٹان سرک گئی. کسی نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ چلا گیا، اس کے پیسے میرے پاس رہ گئے، میں نے اس کے مال سے نیا مالک تیار کیا، ایک وادی بھر گئی بکریوں سے اور بیلوں سے اور گائے سے اور چرواہوں سے. اور جب ایک برسے کے بعد وہ بہت کئی سال کے بعد آیا، کہنے لگا ہاں بھائی تجھے مجھے پہچانا؟ کہ ہاں پہچان لیا، آپ ہمارے یہاں مزدوری کی تھی آپ نے، کیا وہ میرے تھوڑے سے پیسے تیرے پاس رہ گئے تھے وہ دے دے. اس نے کہا نہیں دیکھ یہ پوری وادی جو تو لے جا یہ سب تیرا ہے. میں نے کہا تو جھوٹتا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں کوئی دل لگی کے نہیں آیا، مجھے جلدی جانا ہے، جلدی میرے پیسے دے، میں جانا چاہتا ہوں. تو دل لگی کر رہا ہے؟ کہا دل لگی نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ پورا مال تیرا ہے تو لے جا. اے اللہ اس مزدور میں نے احسان کیا ہے میں تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹانا چاہتا. سنیے آپ
چٹان سرک گئی، راستہ کھل گیا، نکل آئے باہر۔ اس واقعے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کا مقصد قیامت تک آنے والے مسلمان کے بتانا ہے کہ جو شخص بھی عمل پیش کرے گا اللہ کو اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے نکلنے کے لیے راستے بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تقوی پر راستے کے کھولنے کا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساتوں آسمان زمین کے درمیان اس کو گناہ مبتلا کیا جائے اور وہ نکلنا چاہے، بچنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ مبتلا کرنا چاہا، دروازے بند کیے، لیکن یوسف علیہ السلام جس دروازے پر جاتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ اور یہ میں نے عرض کیا اللہ کا وعدہ ہے تقوی پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کی علامت تقوی ہے، اور تقوی کا پر یہ وعدہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ بھی کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے کام میں آسانی، اس کا ہم رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا خیال وہاں بھی نہیں پہنچے گا، وہاں سے ہم رزق دیں گے۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی تجارتوں میں اور اپنی ملازمتوں میں جو مشکلات پیدا کی ہیں، وہ مشکلات پیدا کی ہیں حرام راستے اختیار کر کے۔ جو مسلمان دنیا کے معاملات میں تقوی نہیں اختیار کرے گا تو پھر مسلمان ان راستوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر لے، اور اگر تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کے اندر آسانی پیدا کر دے گا۔ داؤد علیہ السلام بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ لیتے تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالیں، تو خود کیوں نہیں کچھ کرتے، یہ کیوں نہیں کوئی دھندا کرتے؟ حالانکہ بادشاہ ہے اور نبی ہے، اللہ نے ان کو لوہاری کا کام دیا، یہ زرہ بناتے تھے، اس زرہ کو بیچتے تھے، پہلے 2000 لیتے تھے بیت المال سے، اب 6000 اپنے ہاتھ کی کمائی سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی ہے کی ان کے ہاتھ میں لوہے کو گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا، ایک زرہ روزانہ تیار کرتے 6000۔ اللہ کا وعدہ ہے جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے نکلنے کا راستہ، ہم اس کے لیے معاملوں کا آسان کرتے ہیں۔ اور جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کرے کہ ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان کے سیکھنے کا یہ راستہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کا نام ہے تحریک ایمان رکھتا کہ یہ کام ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ اور یہ بات بالکل خدا کی قسم طے شدہ بات ہے کہ دعوت کے بغیر تو ایمان بنتا نہیں ہے، ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے۔ ایک آدمی اگر دعوت نہیں دیتا، یعنی منکر ہوتا ہوا دیکھ کر اس سے نہیں بدلتا اور گناہ کرنے والے کو دیکھ کر اسے نہیں روکتا، تو یہ اس کے ایمان کے ضعف کی علامت ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے ایمان سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو ہاتھ سے اور زبان سے گناہ کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر، گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو نہیں روکتا، یہ اس کا سب سے کمزور ایمان ہے۔ اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ آپ گناہ ہوتا ہوا دیکھیں، ہاتھ سے اس کو بدلیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے یہ کہ ایمان باللہ کا تعلق وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر باللہ، کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کی علامت۔ اس لیے یہ بات بالکل قوت کے ساتھ، پورے انشراح کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دعوت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دعوت کے بغیر تو لکھا ہے علماء نے ایک آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے،
سجدے کرتے کرتے، اور اسے روزہ رکھتا ہے کہ اس کو ہونٹ خوش پڑ جائے روزہ رکھتے رکھتے، اور زکوٰۃ پر ادا کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ قرار نہیں دیا گیا کہ یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ یہ سجدے کا نشان ہے اور زکوٰۃ کا اہتمام ہے اور نہ پھر روزہ رکھتا ہے پابندی سے۔ فرمایا کہ ایمان کی علامتیں صرف یہ نہیں ہیں، ایمان کی علامت میں یہ بھی داخل ہے کہ آیا یہ برائی سے لوگوں کو روکتا ہے یا نہیں، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں شامل ہے۔ صاف لکھا علماء نے، مولانا عبد العالم بیٹھا رکھا ہے تجوال السنہ میں کہ ایک آدمی کے ایمان کی علامت صرف اس کا اپنے ذات کی اصلاح کر لینا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کی نفوس کی اصلاح کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے صاف بات ہے، ہمارے ایسا فرماتے تھے میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، بلکہ فرماتے تھے کہ ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چل سکتے۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ حق ہے اور اٹل ہے، اس لیے کہ اصل جو خروج کا جو اصل مقصد ہے ماحول کو بدلنا ہے، ماحول کا بدلنا خروج کا اصل مقصد ہے۔ حضور اکرم شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈالا تھا نقل و حرکت پر۔ خروج دعوت کا قوام ہے، خروج دعوت کا قوام ہے، سارے دین کے اقامدار وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اور نفر پر موقوف ہے۔ سوچیے آپ کا خیال یہ ہے کہ نکلنے کا حکم صرف قتال کے لیے تھا، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مانعین نے زکوٰۃ سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کیا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی، میں آپ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں چند مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مدینے کو خالی کرنا طے کر لیا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت پورے دین کے انکار پر ہے، لیکن مسلمان اپنے وطن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ نکلنا کیا ضروری ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خط کرنے بھیج دیا کہ لوگ زکوٰۃ دو، فرمایا میں مدینے کو خالی کر دوں گا انہیں زکوٰۃ پر لانے کے لیے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، تذکیر اصل ہے، تذکیر، تحریر اصل نہیں ہے۔ میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، تحریر اصل نہیں ہے، دعوت میں تذکیر اصل ہے۔ ذکر آپ خود یاد دلائیے، ان ذکر تنفع المؤمنین کہ تذکیر جو ہوتی ہے وہ تو بدن سے ہوتی ہے، تذکیر بدن سے ہوتی ہے، تحریر سے تذکیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی طے شدہ بات ہے کہ تحریک کے بغیر مؤثر بھی نہیں ہوتی، تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ میں بہت قاعدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے خط پھاڑ دیا، کیونکہ خط کون لے کر گیا تھا؟ کہ خط جماعت لے کر گئی تھی، جماعت نے جا کر اتمام حجت کر دیا اور جماعت نے جا کر خود دعوت دے دی، اس نے خط پھاڑ دیا۔ کیا اللہ اکبر، کیا اللہ کی مزائی ہے۔ اس نے وہاں سے 2 فوجیوں کو بھیجا غصے میں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے میرے پاس لے کر آؤ، قید کر کے لاؤ۔ یہ دونوں یہاں پہنچے، آپ نمائے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو قید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس نے بلوایا ہے؟ کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہ ہمیں کسرا نے بھیجا ہے آپ کو قید کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں فوجیوں سے کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، رات میرے آقا اللہ نے اسی رات میں تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں حیرت تھی کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں تو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ وہ فوجی کہہ رہے تھے اتدری ما تقول، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے۔ غور کیجیے آپ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر وہ ہیں صحابی جو بازاروں میں گشت کر کے لوگ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ اٹھو، تھوڑی دیر کے ہمارے ساتھ ایمان لے آؤ، آؤ چلو اٹھو ہمارے ساتھ۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کے مسجد میں لاتے تھے. پھر کیسا مؤثر ہوا خط لکھا دریا کے نام، دریا کے نام خط لکھا کہ دریا نیل کو کہے گا تیرا بہن اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کے دکھلا، تیرا بہن اللہ کے حکم سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر. دریا نے عمر کے حکم کی تابع داری کی، اور اس کی سال کی جو بری عادت تھی، ایک لڑکی کو اس میں ڈالا جاتا تھا اور اس سے پانی اوپر آتا تھا، وہ عادت ختم ہوئی اور وہاں کے نئے مسلمانوں کو راحت ہوئی. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ تحریک سے تحریر مؤثر ہوتی ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں، بنیادی بات یہ ہے کہ نقل حرکت یہ اللہ کا حکم ہے، اور خود چل کر جانے لوگوں کے بعد دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ملکوں میں بھیجا، جاؤ دین کی دعوت لے کے ملکوں میں جاؤ، اور خروج کا حکم دیا ہے. اس لیے میں بات بار بار کہتا ہوں، اور بات کہتا نہیں بلکہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ خروج اور نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. خروج اور نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بوجھل. ہلکے بوجھل کا مطلب مالدار ہو یا غریب، بیمار ہو یا صحت مند، بھاری بدن ہو یا ہلکے بدن. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس قرآن کی آیت کی تعویل وہ کرتے تھے جس سے جان کھپائی جائے، منافقین قرآن کی تعویل وہ کرتے تھے جس سے جان بچائی جائے. یہ دونوں کا فرق تھا. منافقین جان بچانے کی تعویل کرتے تھے اور ایمان والے جان کھپانے کی تعویل کرتے تھے. حضرت مقداد بھاری بدن آدمی تھے. لوگوں نے کہا مقداد اللہ نے تو آپ کو معذور قرار دیا، معذور ہے، آپ بھاری بدن ہے، آپ مت نکلیں. فرمایا اللہ نے مجھے معذور نہیں قرار دیا، اللہ نے قرآن میرے عذر کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا نکل اللہ کے راستے میں، ہلکے بدن ہو یا بھاری بدن ہو. میں بھاری بدن ہوں، مجھے بھی نکلنا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم بھاری بدن والوں کے لیے بھی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر وہ اقامت دین کے لیے ہے، دعوت اللہ کے لیے ہے. لیکن مسلمان سے بلا چکا ہے، اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو صرف قتال کے لیے خروج ہوا کرتا ہے. بھائی یہ لوگ لیٹے ہوئے کون ہے یہ کہ تمہیں خود سے ہوش نہیں آئی نہ اٹھانے کا؟ تمہیں ہوش نہیں آئی سے اٹھانے کا؟ اتنی غفلت مجمع کے اندر. تعجب کی بات ہے آپ بیٹھے ہوئے. تو میں نے عرض کیا کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے. ارتداد کی ہواؤں کو روکنا اور امت کو جہل سے نکالنا، یہ اصل نفر کا مقصد ہے. یہ اصل نفر کا مقصد ہے. ورنہ قرآن نے تو جگہ جگہ وعیدیں سنائی ہیں، وعیدیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے سارے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین پر. کیا تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو گئے ہو دین کی محنت کو چھوڑ کر؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا ہمیشہ. ایک شخص متبع سنت ہے، دیندار ہے، اور مزید میں عرض کرتا ہوں کہ اس آدمی کو اللہ کے رسول سے محبت، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنی تجارت سے، اپنے زمیندارے سے، سب کہیں سے زیادہ محبت اس کو اللہ کے رسول سے ہے. سننا میری بات توجہ سے. فرمایا کہ یہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا. سنو تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں. یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان سارے رشتوں سے زیادہ محبت اللہ کے دین کی محنت سے نہ ہو جائے.
صرف یہ نہیں کہا اللہ اللہ کے رسول سے محبت، صرف یہ نہیں کہا اللہ اللہ کے رسول سے محبت، اس کو محبت ہے اللہ اللہ کے رسول سے، یہ متبع سنت ہے، تہجد کا، تلاوت کا، ذکر کا، عبادت کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، نماز کا پابند ہے اور متبع سنت ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے خدا کی قسم اگر کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتا تو قرآن صاف کہتا ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دکھلا دے۔ یہ آپ پڑھیے پوری قرآن کی آیت تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک اس کے دین کی محنت مسلمان نہ کرے۔ یہ بالکل صاف آیت ہے، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ایک آدمی کا دیندار ہونا کافی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ سوچیے، پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ غور کیجیے قرآن پر۔ قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما اقترفتموه ولا تخشون كسادة مساكن أحب إليكم من الله ورسوله پر بات ختم نہیں ہو گئی، اس پر بات ختم نہیں ہو گئی۔ آگے اللہ نے مزید آیت کا اگلا ٹکڑا جس کو مسلمان بھولے ہوئے ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دیندار ہونا مومنوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور ایک آدمی کا دیندار ہونا وہ اللہ کے رسول سے محبت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ دین کی خود محنت نہ کرے۔ بالکل صاحب قرآن کی آیت ہے۔ بتائیے کون اس کا انکار کرے گا یا کون اسے غلو کہہ دے گا اس بات کو؟ سوچیے آپ، قرآن ہے۔ وہ جہاد فی سبیل کی جوڑا اس کے ساتھ، تو کوئی آدمی اگر پورے دین پر چل رہا ہے اپنی ذات سے اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے اور سارے سنوں پر عمل کر رہا ہے اور نیک اور بزرگ اور ولی متقی آدمی ہے لیکن دین کی محنت نہیں کرتا، تو قرآن نے یہ دونوں شرطیں برابر رکھی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ جی باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن میں نکلتا نہیں ہوں جماعت میں، کہ جب تم آپ نکلتے نہیں ہیں اور آپ اللہ کے راستے کی محنت نہیں کرتے ہیں، میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، آپ نکلتے نہیں یا آپ اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتے، تو پھر آپ اللہ کے رسول سے محبت میں آپ سچے نہیں مانے جائیں گے اور آپ کو اس پر اللہ کے رسول کی محبت کا جو ہے دعویٰ ہے آپ کا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ جہاد فی سبیلہ کی شرط بھی لگائی ہے۔ ہم بالکل صاف بات آپ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ذمہ داری پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ فرمایا ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ آپ یہ کہ جی جو کرے گا وہ بھرے گا، یا اور آپ کہے کہ جی میں تو پڑھتا ہوں، نماز ہی نہیں پڑھتا، میں کیا کروں؟ سارے کہ آپ حدیث پہ غور کیجئے، فرمایا سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اس کشتی میں اگر کوئی سوراخ کرے گا، بتائیے سوراخ کرنے والا ڈوبے گا؟ سب ڈوبیں گے۔ میں تو حدیث میں آسان مثال ہے بالکل۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ دعوت دینا ہر ایک کے ذمہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ خود ہی فیصلے کیجئے، آپ خود ہی غور کیجئے۔ آپ کشتی میں اعلان کرنے کو کوئی سوراخ نہیں کرے گا، یا آپ کشتی میں پوسٹر لگا دیں جگہ جگہ، وہ کوئی سوراخ نہ کرے، پھر بھی اگر کسی نے سوراخ کر دیا پھر بھی تو بتائیے تو صحیح، کیا اعلان کرنے والے، اشتہار لگانے والے ڈوبنے سے بچ جائیں گے؟ بھائی بولو کچھ، ہاں میں کوئی جواب دے تم میں سے کوئی ہو ایسا سمجھدار جو کہ ہاں جی یہ تو اس زمانے کی حدیث ہے، آج کل کے زمانے میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بچ جائیں، بتاؤ کوئی ہے؟ صاف بات ہے، بالکل صاف حدیث ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے اگر آپ نے اس سوراخ والے کا ہاتھ نہ پکڑا تو آپ بھی غرق ہوگا، یہ بھی غرق ہوگا۔ یہ روایت صاف بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو آپ بھی غرق ہوں گے، یہ بھی غرق ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بے تکلف کہ دعوت وہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے دعوت کا فریضہ اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا۔ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ کو خود
جا کر منکر کرنے والے کو دعوت دے کر اسے منکر سے روکنا پڑے گا۔ یہ ایک دعوت ایک بدنی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج یہ بدنی عبادتیں ہیں، اسی طرح دعوت اللہ بدنی عبادت ہے۔ ہمارے ایسا کا محفوظ ہے کہ دعوت کا فریضہ قلم سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ قلم سے ادا کرتے ہیں دعوت کے فریضے کو، جیسے آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی خود جا کر دعوت دینا تو کوئی ضروری نہیں ہے، ہم آج کل یہ موبائل چل گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات پہنچاتے ہیں۔ بات کا بھیجنا، پہنچانا، پیغام ارسال کرنا کوئی دعوت نہیں ہے۔ کوئی دعوت میں تو مولوی صاحب کی باتیں مجھے کرنی ہے، آپ کو غلو لگے، آپ کو اختلاف ہو، آپ جانیے وہ سچی باتیں سب چھپی ہوئی ہیں اس کے ملفوظات میں۔ کان میں بات ڈالنا بھی تبلیغ نہیں ہے، مولوی صاحب کا ملفوظ چھپا ہوا ہے۔ اور قلم سے دعوت دینا ایسا ہے جیسا کوئی شخص وضو پانی کو ہوتے ہوئے تیمم کر لے کہ یہ ہوگا نہیں تیمم کے پانی موجود ہے، یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے، دعوت ایک بدنی فریضہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کبار صحابہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتے تھے، اور یہی قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس فریضے کو ادا کرو، لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس عملی محنت کو دعوت کہا گیا ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، پورا دین زندگی میں لانا ہے، پورا دین زندگی میں لانا ہے، پورا دین زندگی میں لانا ہے۔ ایک آدمی کی تجارت سے لے کر، زراعت سے لے کر، ملازمت سے لے کر اور سرمایہ داری کے نقشوں سے لے کر سارے فرائض، ان سب کو حکم پر لانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورے دین پر ہے، اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو پورا دین پیش کریں۔ اس لیے پورے دین کو عملی زندگی میں لانا یہ ہماری نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا یا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا، یہ یقینی طور پر اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، صاف عرض کیا تھا کہ مجھے کہیں ملا نہیں ہے کسی صحابی سے آپ ناراض ہو گئے ہو شراب پینے پر یا زنا کرنے پر یا چوری کرنے پر، نہیں۔ شراب پینے والے، زنا کرنے والے کے بارے میں فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے ہمیں غوطے کھا رہا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ سارے مجمع میں تقسیم کی جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر ناراضگی کہیں ہوئی ہے تو وہ ناراضگی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر۔ صاف روایت ہے، قرآن کی صاف آیت ہے، قرآن نے حال بیان کیا ہے صاف۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے۔ جی ہاں، اب نکلیں گے، جب نکلیں گے، اب نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ زمین تنگ ہو گئی ان پر، مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ان پر، کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں ان سے۔ 50 رات وہ ہنگامہ چلا ہے مدینے میں۔ یہ کیوں ہوا سب؟ معافصہ کا بیان چھپا ہوا ہے، ماتے ہیں کہ یہ سارا ہنگامہ اس پر ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے کیوں رہ گئے، تم پیچھے کیوں رہ گئے۔ 50 رات ان کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ یہ امتحان تھا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے، اور اس ہنگامے کا مطلب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔